کا اور ایران کے درمیان معاملات طے کروائے جائیں۔ لیکن یہ جنگ جو ہے یہ امریکہ اور ایران کی نہیں ہے، بلکہ اب یہ جنگ بہت ساری پھیل چکی ہے اور بہت ساری ہرڈلز آ رہی ہیں، اور یہ اتفاق ابھی تک اتفاق نہیں ہو سکا، کیونکہ یکدم جب خبریں آئیں وہ ساری کی ساری خبریں ریورس ہو گئیں، اور صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے حملے روک دیے ہیں۔ تو وہ یک طرفہ حملے ایران نے روکے، اور بجلی گھروں پہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں آج 25 تاریخ ہے، تو 25 تاریخ کو بھی آج بھی اس وقت جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی تک آج بھی ہوئے ہیں جی، میزائل داغے گئے ہیں، اور لڑائی ابھی بھی جاری ہے، اور ایران کی طرف سے واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ امریکی بحری بیڑے پہ ہم مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں، اس کی موومنٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم نے 88ویں لہر کو لانچ کیا ہے، اور آج کیا ہے، اور اس میں جہاں جہاں نشانہ بنایا گیا، اسرائیل کے علاوہ کویت، اردن اور بحرین میں فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ یہ ایران پاسداران انقلاب نے یہ آج کا کلیم ہے کہ ہم نے میزائل بھی داغے ہیں، اور اسرائیل کے علاوہ کویت، اردن اور بحرین میں ہم نے امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ تو یہ تو آج کی، اس کے ساتھ ساتھ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ ہوا ہے، فیول ٹینک میں آگ لگی ہے، یہ بھی عالمی ذرائع ابلاغ نے رپورٹ کیا جا رہا ہے جی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی ہے، اس نے بتایا ہے کہ کویت ایئرپورٹ پر ڈرون حملے میں یہ نقصان ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب اس جنگ کو شروع کرنے کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، اور کس نے کیا کہا اس پہ بھی بات ہو رہی ہے، اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ تو ذرا ہم آپ کو کچھ گفتگو سنواتے بھی ہیں اور دکھاتے بھی ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اسرائیل، اسی طریقے سے اسرائیلی فوج نے بھی آج کہا ہے، ذرا اسرائیلی فوج کا دکھائیے گا جی یہ تو ہے پاسداران انقلاب کا۔ اسرائیلی فوج نے کیا کہا ہے وہ بھی ذرا دیکھیے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی فوج نے کہا کہ جی ہمارا ایران کے بارے میں، ایران اور لبنان کے بارے میں ہماری اسٹریٹجی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، انچینج ہے، اور اس میں کہ مذاکرات ہوتے ہیں نہیں ہوتے، جنگ ختم ہوتی ہے نہیں ہوتی، ہم وہیں پہ ہیں لہٰذا انہوں نے کہا کہ اسرائیلی آرمی سیز پلانس in Iran and Lebanon remain unchanged regardless of talks to end war۔ تو لہٰذا ہر دو صورتوں میں انہوں نے کہا جی ہماری کوئی تبدیلی نہیں۔ تو یہ بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے، اور تہران اس کو خاص طور پہ دیکھ رہا ہے۔ جو میری بات ہوئی تہران، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کچھ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ملک ہمارے دوست ملک ہیں وہ ان کی مخلصانہ کوششوں پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے، ان کی نیت پہ شک نہیں، لیکن جو پیچھے اس کے سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ایران کو کسی بھی طریقے سے گھیر گھار کے ایک بار ٹھنڈا کیا جائے، اور اس کے بعد پھر بھرپور حملہ کیا جائے۔ اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جو کہ لاجک، اس میں لاجک بھی ہے، کہ یہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اسرائیل کا آپ کے یہ سامنے اسرائیل کا اسٹیٹمنٹ پڑا ہے اسرائیلی فوج کا، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا کوئی پلان چینج نہیں ہوا، اب ایران اور امریکہ ایک ایگریمنٹ کر لیں گے، اس کے بعد اسرائیل کہے گا کہ یہ معاہدہ تو جی ایران اور امریکہ کا ہے، اس میں ہم نے کیا لینا، اس میں تو ہم فری کی نہیں ہیں، لہٰذا یہ ہم تو اس کے پابند نہیں ہیں، امریکہ جانے اور ایران جانے اور جو گارنٹر ہیں وہ جانے، تو ہمارا تو کام چلتا رہے گا۔ تو امریکہ بھی یہ چاہے گا کہ اس کی لڑائی براہ راست جو ہے وہ ایران سے نہ ہو، اور اس کے ٹھکانے محفوظ رہیں۔ تو اگر اسرائیل اور ایران آپس میں کوئی کرتے ہیں، موسیقی شروع کرتے ہیں، تو وہ کر لیں۔ تو یہ ہے تہران کا، کیونکہ تہران جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو باریک بینی سے جائزہ لے رہا ہے، اور اس کا تھنک ٹینک جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں اس چیزوں کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو میں سنواتا ہوں کچھ گفتگو، کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جنگ بندی، کیونکہ ایران یہ کہتا ہے، آج بھی ایران نے یہ کہا کہ یہ خود بخود اپنے آپ سے مذاکرات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ مذاکرات ابھی تک شروع نہیں ہوئے، اور یہ بات صحیح ہے کہ ابھی تک ایران
اور امریکہ ایک ٹیبل پر کسی بھی جگہ پہ نہیں بیٹھے. نہ ایران اور امریکہ کسی ایک ٹیبل پر بیٹھے ہیں, نہ ایران کسی جو ثالثی کروانے والے کسی بھی ایک ملک کے ساتھ بیٹھے ہیں. ٹیلی فونک رابطے ہو رہے ہیں اور فون پہ باتیں چل رہی ہیں, لیکن ایک ٹیبل پہ آ کے کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی. اور اس چیز کو آلموسٹ 48 گھنٹے ہو چکے ہیں اور ابھی تک دیر از نو چینج کہ, اور نہ ہی کوئی سالڈ ایک پیپر ہے. اور آگے بڑھتے ہیں, کیونکہ ایک آپ کو گفتگو صدر ٹرمپ کو سنوائیے گا جی پہلے, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میڈیا جھوٹ بول رہا ہے اور ہم بالکل ہماری بڑی کامیابی ہے اور یہ میڈیا کو مت سنیں, میڈیا جھوٹ بولتا ہے, فیک نیوز پھیلاتا ہے. ذرا سنائیے جی. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. They can't do a thing about it. For instance, if I want to take down that power plant, that very big, powerful power plant, they can't do a thing about it. It's like, take me. That's all they can do. And yet, if you read the New York Times or if you watch ABC fake news or NBC fake news, you'd say, it's a close battle. It's not a close battle. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا جھوٹ بول رہا ہے, سب کچھ ہم جنگ جی چکے ہیں. اور آگے ایران کیا جواب دے رہا ہے, ایران کا جواب ذرا سنوائیے گا جی, جو فوجی ترجمان کہہ رہے ہیں. دنیا اگر می توانست از این مخمصه رها شود تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. دوران وعده هایتان به سر رسیده. امروز در جهان دو جبهه وجود دارد. حق و باطل. و هر حق طلب آزاده ای تحت یہ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں, رد عمل مذاکرات پہ دے رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ خود آپ اپنے آپ سے مذاکرات کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ اپنی شکست کو آپ جنگ بندی کا نام دیں, مذاکرات کا نام دیں, معاہدے کا نام دیں, کچھ بھی دے لیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ خطے میں جو سرمایہ کاری تھی امریکہ کی, سرمایہ کاری کی کوئی خبر نہیں ہوگی. اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے نہ کوئی سرمایہ ہوگا, اور توانائی اور تیل کی پرانی قیمتیں دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکیں گے اگر آپ نے یہ جنگ جاری رکھی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ خود سے مذاکرات کر رہا ہے, ہماری طرف سے کوئی ایسی خواہش کہیں بھی نہیں گئی, اور یہ ایران کی طرف سے, تہران کی طرف سے یہ ببانگ دہل کہا جا رہا ہے کہ دوست ملکوں نے ہم سے رابطہ کیا اور دوست ملکوں سے امریکہ نے رابطہ کیا, اور یہ ٹاکس جو ٹاکس کی بات ہو رہی ہے ابھی شروع نہیں ہوئی. اس کے بعد آگے جی ایران کی وزارت خارجہ. اب ذرا صدر ٹرمپ کا سیکنڈ شاٹ سنوائیے گا جی. Qatar, incredible. Qatar took a hit, pretty bad hit. Qatar is very close, they're essentially, you can walk right over the border. Qatar took a hit. They've been great. They've been very strong. Kuwait, they had a little mishap. They shot down 3 planes with our missiles. They happen to be our planes. But the pilots made it. Can you imagine the pilots making it? The pilots saw what was coming. And they said, those are Patriots. We're not going to escape Patriots. And they got out of there pretty quick, Pete, right? Pretty amazing that they got out. The 3 pilots lived. They're fine. In fact, they're flying today. It was the Kuwaitis that accidentally fired the missile? Yeah, صدر the Kuwaitis ٹرمپ یہ made a بتا رہے mistake. ہیں کہ جو کویت میں طیارے چونکہ ان کے بہت گرے ہیں, امریکہ کے بہت زیادہ گرے ہیں, اور گرے بھی بہت ہیں اور زخمی بھی بہت ہوئے ہیں, یعنی کہ ناکارہ بھی بہت ہوئے ہیں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ کویت میں جو 3 طیارے گرے تھے وہ کویتی فوج نے ہی غلطی سے گرا دیے تھے, دشمن کا سمجھ کے. تو یہ ایک مہمہ ہے کویت کا, کیونکہ اس میں کویت میں 2 جو ہیں کویتی فوج کے 2 آفیسر جو ہیں وہ بھی اس میں شہید ہوئے تھے. تو یہ ایک ہے, جب تک کہ مستند اطلاع نہ آ جائے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تینوں طیارے جو ہیں وہ غلطی سے گرا دیے گئے ہوں یا پھر کوئی اختلاف تھا. یہ ایک خبر ہے. تو اس پہ ذرا دیکھتے ہیں کہ کب اصل خبر سامنے آتی ہے. فی الوقت یہ ایک کہنا چاہیے کہ لنگر گپ شپ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے, کیونکہ یکدم 3 طیارے F-16 جو ہیں وہ F-15 تھے شاید, تو وہ گرا دیے گئے تھے.
और उसमें कुवैत के 2 उसके बाद फिर 2 फौजी अफसरान जो हैं वो भी शहीद हुए थे। तो आगे बढ़ते हैं जी। तो नेक्स्ट है अब ईरान के ज़रा ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान को सुनवाइएगा जी। वो कहते हैं ये टॉक्स Betrayal of diplomacy. एक मिनट। वो कहते हैं टॉक्स पे हम कोई एतबार नहीं करते क्योंकि हम पहले भी टॉक्स देख चुके हैं अमेरिका के साथ और इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि टॉक्स के नतीजे में धोखा किया जाता है। सुनाइएगा जी ज़रा। जी। Illegal war against Iran. And you see, we have a very catastrophic experience, I should say, with the United States diplomacy. We were attacked 2 times within a span of 9 months when we were in the middle of a negotiating process to resolve the nuclear issue. So this was a betrayal of diplomacy. It is a very famous phrase in Iran right now because it happened not once but twice. So no one can trust the United States diplomacy. तो वो कहते हैं जनाब ये हमारे ईरान में वो कहते हैं कि एक जुमला बड़ा मशहूर है कि सिफारतकारी के साथ गद्दारी है और हमने 9 महीनों में 2 दफ़ा इन्होंने हमला किया और हर बार मुज़ाकरात करते हैं और मुज़ाकरात में जब बात फाइनल हो रही होती है और ये बात दीगर ममालिक भी इसको तस्लीम करते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो कमोबेश फाइनल हो चुके थे और बहुत सारी चीज़ों पे इत्तफाक हो चुका था, लेकिन अचानक जो है वो इस पे हमला कर दिया गया। अब इस बारे में CIA के जो एक्स चीफ हैं वो ये कहते हैं लियोन पेनेटा वो ये कहते हैं कि ये जो लड़ाई है ये इसराइल ने शुरू करवाई है और इस लड़ाई में अमेरिका को इसराइल ने फंसाया है और इसराइल ने ट्रंप को आयतुल्लाह खामनाई को शहीद करने पर कायल किया। ये साबिक CIA चीफ हैं, उन्होंने ये बात कही है और उसी का जो है उन्होंने कहा कि ये अमेरिका और इसराइल दोनों ने ही अहमकाना तौर पर ये मिस अंडरस्टैंड किया और अंडर एस्टिमेट किया ख़ास तौर पे इस सारे मामले में ईरान को और इसका खमियाजा जो है वो अमेरिका ने भी भुगता और फिर खलीजी मुल्कों ने भी भुगता और सबसे ज़्यादा नुकसान इसराइल का नहीं बल्कि अमेरिका का हुआ और अमेरिका के फ़ौजी ठिकानों को बहुत ज़्यादा निशाना बनाया गया और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो खलीजी मुल्कों का हुआ और खलीजी मुल्क जो कि इस लड़ाई का हिस्सा नहीं थे लेकिन उस लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान खलीजी मुल्कों का हुआ माली तौर पे भी और उनकी सॉवरेंटी, उनकी जियोग्राफी हदूद और उनका जो इज़्ज़त व वक़ार है, दबदबा है, वो सारे का सारा ज़मीन बोस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको सुनवाते हैं जी क्योंकि आप शॉर्ट सुनते जाएं, आपको भी अंदाज़ा हो कि इस वक्त क्या चल रहा है। फिर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने जी ये कहा कि ये जंग हमारी नहीं है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये जंग हमारी नहीं है और हमने इसको अवॉइड ही किया है। और क्या कहते हैं जी बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म, सुनाइए। Is that for any UK action there must be a lawful basis and a viable and thought through plan. That is why we didn't join the original offensive strikes. It is why we did take defensive action, collective self-defensive action on our own behalf when it came to the work that we're doing with our allies in the region, taking missiles out that are coming from Iran. It's also why we allowed our bases to be used for the purposes of collective self-defence. But that's an important divide. So collective self-defence, yes, and we've taken appropriate action, but this is not our war and we are not getting dragged into this war. तो ये हमारी जंग नहीं है, हमने सिर्फ दिफा किया और अच्छे तरीके से किया। अब एक और गुफ्तगू सुनवाता हूँ और वो है गुफ्तगू MI6 के जो बरतानवी खुफिया एजेंसी है उसके एक्स चीफ की और वो ये कहते हैं कि ईरान का पलड़ा इसमें भारी रहा और ईरान को अंडर एस्टिमेट किया गया, अमेरिका ने भी और इसराइल ने भी, और जिसने भी ये जंग शुरू की उसको अंडर एस्टिमेट किया गया और ईरान ने ये लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से लड़ी। सुनाइए जी। Not internationalize, just globalize the conflict in a way that gives them some weapons. So, they played a weak hand
pretty well. My second point is that Donald Trump has said some stuff that will have confirmed something they knew already, which is that they're in a civilizational war in their terms. They're in a war of existence. Donald Trump made it very clear that he wanted to see them up against the wall, basically, whereas America has embarked on a war of choice. And in those terms, I think that's imbued them with more staying power than their US and certainly US counterparts. And they know that now. And I think that really is giving them the... ये तो आगे फिर उसका म्यूजिक शुरू हो जाता है जी, तो कॉपीराइट भी आ सकता है, इसलिए हम रोक रहे हैं। उसमें MI चीफ कह रहे हैं कि सवाल पूछा गया कि आपके ख्याल में अपर हैंड किसका था इस लड़ाई में, तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर जवाब दिया कि अपर हैंड जो है वो ईरान का था और ईरान के बारे में अंडर एस्टिमेट किया गया और ये लड़ाई इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये लड़ने की कोशिश की गई और फिर नुकसान भी उठाया। तो ये तो है अमेरिका और ईरान का दुनिया क्या कह रही है और सदर ट्रंप और ख़ुद ईरान के तर्जुमान क्या कह रहे हैं। अब जी आगे है इत्तेफाक क्यों नहीं हो सका। अब अगली खबर है कि इत्तेफाक नहीं हो सका, मैंने आपको बता दिया। हमले जारी हैं आज भी ईरान की तरफ से भी, इसराइल की तरफ से भी, दोनों के फ़ौजी तर्जुमान बता रहे हैं। अब इत्तेफाक नहीं हो सका। मुज़ाकरात के लिए जो है अभी कुछ देर पहले खबर आई कि जो अमेरिका की तरफ से चार्टर ऑफ डिमांड है वो पाकिस्तान को दिए गए हैं और पाकिस्तान ने वो ईरान के साथ शेयर कर लिए हैं। ये पाकिस्तान हैज़ शेयर्ड द यूएस सीज फायर डिमांड्स विद ईरान। अल जज़ीरा ने ये खबर दी है और उसके बाद दूसरी इसके बाद फिर अगली खबर आई कि डिलीवर कर दिए गए हैं जो पाकिस्तान ईरान के अमेरिका के मुतालबात हैं ईरान को। अब वो भारी भरकम 15 मुतालबात हैं और उन मुतालबात को अगर आप देखें तो वो एक तरह का सरेंडर ही है और वो ये है कि ईरान जो है वो अपने हाथ पांव कटवा के अमेरिका के हवाले कर दे और उसके बाद आराम से बैठ जाए। उसमें 3 जौहरी साइट्स हैं उनकी ईरान की, वो तीनों जौहरी साइट्स के बारे में वो कहते हैं कि इसको बंद कर दिया जाए। यानी ईरान जो है वो अपना जौहरी प्रोग्राम हर तरह का क्लोज कर दे, चैप्टर क्लोज कर दिया जाए उसको और उसमें किसी किस्म की कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। फिर जो यूरेनियम है जो 450 किलोग्राम है या 460 किलोग्राम है वो सारे का सारा अमेरिका के हवाले कर दिया जाए। और इससे पहले रूस ने कहा था कि जी वो हम रख लेते हैं। इस पे भी अमेरिका नहीं माना था क्योंकि इस रूस का मतलब भी ईरान ही है, तो इसलिए वो 460-50 किलोग्राम जो यूरेनियम है उसको भी वो कहते हैं ये हमारे हवाले करते हैं। तीसरा आबनाए हॉर्मज़ पे मुकम्मल कंट्रोल, यानी कि आपसी का ईरान और अमेरिका का जॉइंट कंट्रोल हो जाए। अब ये जॉइंट कंट्रोल होगा तो उसके बाद चाइना और रशिया वो क्या करेंगे, फिर खलीजी मुल्क जो हैं वो भी बाउंड हो जाएंगे और ये फिर बात मज़ीद फैलेगी। तो आबनाए हॉर्मज़ पे मुश्तरका कंट्रोल, तो ये एक बड़ा जो स्ट्रेटेजिक मामला है। फिर ये कि जो प्रॉक्सीज़ हैं हिज़्बुल्लाह है या हौसी हैं या शिया जो तंजीमें हैं, अस्करी तंजीमें, उनको ईरान मुकम्मल तौर पर बंद कर दे, उनकी इमदाद बंद कर दे और इनसे क़ता ताल्लुक़ हो जाए, यानी कि ईरान तेहरान तक महदूद हो जाए और इराक में, कुवैत में, इराक में, कुर्दिस्तान में और आपका यमन में, सूडान में और शाम में, लबनान में जो भी चल रही हैं तहरीकें, उन तहरीकों से दस्तबरदार हो जाए। और बुनियादी तौर पर अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान जो दुनिया भर के शिया कम्युनिटी को और शिया बिरादरी को जो सपोर्ट करता है वो सपोर्ट बंद कर दी जाए और ये सिर्फ तेहरान तक महदूद हो और तेहरान बाकी मामलात में मुदाखलत मत बंद करे। तो ये चीदा पॉइंट्स हैं जो कि किए जा रहे हैं और ये मेरा ख्याल कि मुझे नहीं लगता कि ईरान को ये काबिल कबूल होंगे। फिर ये कि अगला जो है ईरान, चूँकि सदर ट्रंप का अगर आप देखें तरीक़ा-ए-कार वो है कि उनको वो कहते हैं कि हमें कुछ मादनियात भी चाहिए, तेल के ज़खायर भी चाहिए और वो ईरान के अंदर वो कदम रखना चाहते हैं कि ईरानी सरज़मीन पे उनको कोई मिल जाएँ, तेल के ज़खायर मिल जाएँ, गैस के ज़खायर मिल जाएँ, एनर्जी के ज़खायर मिल जाएँ, उसमें भी वो हिस्सेदारी चाह रहे हैं। तो ये सब कुछ किया जा रहा है। अब उसके बाद
ایران کے جو مطالبات ہیں وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہیں، اور وہ یہ ہیں، وہ بالکل اپوزٹ ہیں۔ آبنائے ہرمز وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ہے مکمل، اور اس کو ہم اب اس پہ محصول لگائیں گے، ٹیکس لگائیں گے، جو جہاز گزرے گا وہ ہمیں پیسے دے گا اور پیسے دے کے گزرے گا۔ اب یہ جو معاملہ ہے، اس کے بعد پھر آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایک مستقل آمدنی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس پہ جو خلیجی ملک ہیں انہوں نے شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور نمبر 1 نمبر 2 ایران نے معاوضہ مانگا ہے کہ جتنا بھی نقصان ہوا ہے تخمینہ لگا کے اس کا معاوضہ دیا جائے اس جنگ میں، حملوں میں۔ اور تیسرا یہ کہ جو فوجی اڈے ہیں، بیسز ہیں خلیجی ملکوں میں، وہ ساری کی ساری یہاں سے نکل جائیں۔